آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے، اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔